کہ ایک بزرگ تھے، ان کے دل میں بڑی چاہت تھی کہ میں حج کروں، بڑی چاہت تھی، تڑپتے تھے حج کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ کچھ وسائل جو ان کے پاس تھے، وہ حج کے لیے نکل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ انہوں نے ایک بندے کو دیکھا کہ جو بڑا پریشان حال تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تیرا کیا موقف؟ اس نے کہا جی کہ میں شریف آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، گھر میں کئی عورتیں ہیں اور میں اکیلا مرد ان کو سپورٹ کرتا ہوں۔ میں بیمار تھا اور میرے گھر والے 5-6 دن سے بھوکے پیاسے تھے، تو آج میں نکلا ہوں کہ میں کوئی مزدوری کروں اور گھر والوں کے لیے کچھ لے جاؤں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اپنا پیسہ اس کو دے دوں تاکہ اس کے گھر والوں کا فاقہ ختم ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پیسے دے دیے اور وہیں سے گھر واپس آ گئے۔ اب یہ حج پہ نہیں گئے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جب لوگ حج کر کے آئے تو جو بندہ آتا تھا وہ آ کے ان کو مبارکباد دیتا تھا، اللہ تمہاری حج قبول کرے۔ اب وہ سوچتے تھے میں تو حج پہ گیا نہیں، لوگ مجھے مبارکباد کیوں دے رہے ہیں؟ کوئی کہتا ہے میں نے آپ کو مینا میں دیکھا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے آپ کو طواف میں دیکھا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے آپ کو مزدلفہ میں دیکھا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے آپ کو عرفات میں دیکھا ہے۔ اب یہ ان کی باتیں سنتے تو تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ حیران بھی ہوتے تھے کہ حج تو میں نے کیا نہیں، لوگ مجھے کیسے مبارکباد دے رہے ہیں۔ تو پھر رات کو سوئے تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں ان کو جو ہے نا دکھا دیا کہ تم نے جو پیسے کسی غریب کو دے دیے تھے، خود تو حج نہ کر سکے، میں نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ قیامت تک وہ تمہاری طرف سے حج کرے گا اور حج کا ثواب تمہارے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ یعنی ایک بندے کی پریشانی کو، فاقے کو دور کرنا اللہ کو اتنا پیارا کہ اللہ نے ایک فرشتہ پیدا فرما دیا جو قیامت تک حج کرے گا اور اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو اس لیے نبی اسلام نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، انسانوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ کوئی بھی بندہ ہے وہ کتنا اچھا ہے، اس کے روزے نمازوں کو نہ دیکھو، وہ بھی اچھی چیز ہے، مگر اگر دیکھنا ہے کہ وہ کتنا اچھا ہے اللہ کی نظر میں تو دیکھو کہ وہ لوگوں کے لیے کتنا فائدے مند ہے، لوگوں کے غم کو کتنا محسوس کرتا ہے۔ اگر وہ دوسروں کے غم کو محسوس نہیں کرتا تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پریشانیوں سے محفوظ فرمائے اور دوسروں کے غم کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بے حسی جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔